آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو چیز دکھانے والا ہوں، جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور جس جگہ کی آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں، اس جگہ کا نام اور اس چیز کا نام ہے آئیفل ٹاور۔ میں جو ہے پیرس کے آئیفل ٹاور کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے آئیفل ٹاور کی۔ یہ جو آئیفل ٹاور ہے وہ پاکستان کے 2 شہروں میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آئیفل ٹاور کے ڈے ویو، نائٹ ویو اور تمام تر چیزوں کو تفصیلات سے جانیں گے، اور یہ جو آئیفل ٹاور ہے اس کی تمام تر تفصیلات جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ یہ جو آئیفل ٹاور آپ لوگ میری بیک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آئیفل ٹاور ہے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو آئیفل ٹاور ہے یہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ریئل آئیفل ٹاور تو نہیں ہے، لیکن اس کی سیم کاپی، وہی چیز جو کہ پیرس کے اندر موجود ہے، وہی چیز پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا کر بنائی گئی ہے، اور اسی طرز پر پاکستان کے اندر آئیفل ٹاور بنایا گیا ہے۔ اس کو بنانے والی شخصیت کا نام ہے ملک ریاض۔ یہ جو ملک ریاض ہے اس کی تمام تر یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو ہاؤسنگ سکیم ہے، اس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی پاکستان کے 2 شہروں کے اندر موجود ہے، آپ لوگ کراچی کی بات کر لیں، آپ لوگ لاہور کی بات کر لیں، یہ دونوں شہروں کے اندر یہ آئیفل ٹاور موجود ہیں، اور ان دونوں شہروں کے اندر بنانے والا ملک ریاض ہی ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو آئیفل ٹاور یہ جو پیرس کے اندر موجود ہے، یہ آئیفل ٹاور جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ایک بہت بڑا عجوبہ مانا جاتا ہے۔ پاکستان نے بھی بالکل اسی طرز کے 2 آئیفل ٹاور پاکستان کے اندر بنائے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ اس کا پاکستان کو فائدہ اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی اور اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ پاکستان جو ہے وہ ٹورزم کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، جس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی، اور پاکستان کا جو ڈالر کا ریٹ دونوں آئے دن بڑھتا رہتا ہے وہ بھی سٹیبل ہو جائے گا، اور پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ بہت کم سطح پر چلا جائے گا۔ اس سے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ اس جگہ کا وزٹ کرنے آئیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ جو پاکستان کا آئیفل ٹاور ہے یہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کا آئیفل ٹاور ہے، اگر آپ لوگ اس کی ٹاپ پر جانا چاہیں اور آپ لوگ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کی ٹاپ سے کیا ویو آتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے یہ تمام چیزیں اگر اس کا تجربہ پاکستان کے اندر کرنا چاہیں، بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو ہوتے تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کر پیرس کی طرف اپنا رخ کرتے تھے، اور یہ آئیفل ٹاور کو دیکھنے کے لیے وہ پیرس میں جایا کرتے تھے۔ لیکن وہی تمام چیزیں جو پیرس کے اندر موجود تھی، اور پیرس جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور تھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ آئیفل ٹاور موجود تھا، اور بہت سے لوگ جو ہے آئیفل ٹاور کا وزٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیرس جایا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اب پاکستان میں آئیں گے، کیونکہ اس کی طرز کے اوپر جو ہے وہ 2 آئیفل ٹاور پاکستان کے اندر بنا دیے گئے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ تعداد کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے اس جگہ کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو پیرس کا آئیفل ٹاور ہے 2015 کے اندر، 2016 کے اندر، 2017 کے اندر، یہ تمام سن کے اندر جو ہے موسٹ وزٹڈ پلیس رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ملک ریاض نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، ایک بہت بڑا ایڈونچر کیا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ 3 سال کی محنت کے بعد یہ ایک آئیفل ٹاور بنایا، اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنے پاس سے کی، اور خود اس نے جو کنسٹرکشن ہے وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کی۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ بنانے کا فائدہ پاکستانی گورنمنٹ اور ملک ریاض دونوں کو ہے۔ ملک ریاض کو کس طرح اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذریعے یہ جو اس نے بہت بڑا کام کیا، ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس جگہ کا وزٹ کرنے آئیں گے، اور اسی وزٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ مکان لیں گے، اور اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پورے ایشیا کی سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے، میں کراچی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ جو کراچی کے اندر بحریہ ٹاؤن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پورے پاکستان کا سب سے بڑا رافی کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ بھی پرائیویٹ کرکٹ سٹیڈیم جو کہ ملک ریاض خود سے بنوا رہا ہے، وہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بنوا رہا ہے۔ اس کرکٹ سٹیڈیم پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور اس مسجد پہ بھی کام ہو رہا ہے جو کہ ابھی تک کنسٹرکشن جاری ہے،
اور اس کنسٹرکشن کی وجہ سے بعد میں جو ہے ملک ریاض کو بہت زیادہ فائدہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے ہونے والا ہے۔ یہ جو آئیفل ٹاور پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے، اس کی جو اونچائی کی اگر بات کی جائے، اس کی جو اونچائی ہے وہ ریئل سے بہت زیادہ کم ہے۔ جو اس سے ریئل ہے جو کہ پیرس کے اندر موجود ہے، جو کہ آئیفل ٹاور پیرس کا ہے، اس کی جو اونچائی ہے وہ ہے 1000 جو ہے وہ فٹ، جبکہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے اس کی اونچائی ہے صرف 280 فٹ، جو کہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ پیرس کے اندر موجود تھی، وہی تمام مٹیریل اور اسی طرز پر پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے۔ بہت سے مالک نے یہی جو آئیفل ٹاور ہے وہ اپنے مالک میں بنایا ہے۔ پاکستان میں ابھی تک 2 آئیفل ٹاور جو ہے وہ بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری گلوبل کے اندر جو ہے، اس پورے ورلڈ کے اندر جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ 30 جو یہ آئیفل ٹاور ہیں ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ جو آئیفل ٹاور اس کی طرز پہ بنائے جاتے ہیں، ان کو نام دیا جاتا ہے آئیفل ٹاور ریپلیکا۔ یہ جو پاکستان کے 2 آئیفل ٹاور ہیں ان کو بھی نام یہی دیا گیا ہے۔ پاکستان کا یہ جو آئیفل ٹاور ہے اس کا نام ہے آئیفل ٹاور ریپلیکا۔ یہ جو ریپلیکا آئیفل ٹاور ہیں یہ پاکستان کے اندر 2 اور پوری دنیا کے اندر 30 جو ہے اس وقت تک بنائے جا چکے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ملک ریاض کا بہت اچھا کام ہے، یہ پاکستان کے لیے ضروری بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں ان کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹورزم ہب بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹورزم سے کمایا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو سی پیک بن رہا ہے، گوادر پورٹ بن رہی ہے، یہ تمام چیزیں پاکستان کی ٹورزم میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کریں گی، اور یہی وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کہ پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں اور پاکستان کے اندر بہتری لانے میں اپنا جو اہم کردار ادا کریں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔